اچھا بھائی، دہریے وجود خدا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پوچھ کر پیدا نہیں کیا، تو ہم اپنی زندگی پر کیوں جواب دہ ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا مقصد یہ کہ کہہ رہے ہیں دہریے یہ سوال پوچھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں کہ ہمیں اس ایگزامینیشن ہال میں تو زبردستی لایا گیا ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے تو نہیں اللہ سے کہا تھا، تو اللہ نے ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا؟ لہذا ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، ہم تو پوچھے بغیر آئے ہیں نا. اگر خدا ہے تو اس نے ہمیں زندگی میں ہم سے پوچھے بغیر دنیا زندگی دی ہے اس نے ہمیں، تو ہم پر زبردستی مسلط کر دیا نا اس نے. تو بھائی اس کا جواب یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ غلطی کی ہے اس نے، گولی مارو، ختم کر دو اپنے آپ. بھائی اللہ نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کو زندگی دی، غلط کیا نا آپ کے بقول، تو آپ کہتے ہو یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نعمت دی ہے، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. آپ کہہ رہے ہو زبردستی کی نعمت دی ہے. دیکھو اس کی مثال ہے، میں آپ کو ایک نعمت ان کو ایک گفٹ دیتا ہوں. ایک میں ان کو قربانی کا بکرا دے دیتا ہوں گفٹ میں، اور کہتا ہوں یہ قربانی کا بکرا فری پھوکٹ میں آپ کا ہوا، لیکن گوشت میں تھوڑا سا میرا بھی، بولو بھائی خیال کرنا. اور یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ چانپے میرے گھر بھجواتے ہو کہ نہیں بھجواتے. میں خود لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں کیا چیز شوق سے کھاتا ہوں. تو ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کو بکرا میں گفٹ دے رہا ہوں، لیکن یہ ایک آزمائش ہے. یہ آزمائش یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ پورا بکرا آپ کھاؤ، چانپے میرے گھر. اگر اس آزمائش میں آپ ناکام ہو گئے تو صرف بکرا واپس نہیں لوں گا، یعنی بکرے کی قیمت نہیں بلکہ چترول بھی لگیں گے. یہ گھر میں لے گئے اور چانپے مجھے نہیں بھیج رہے ہیں، یہ چانپے مجھے نہیں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں تو گفٹ لے نہیں رہا تھا، مفتی صاحب نے زبردستی گفٹ دیا دے کے مجھے زبردستی آزمائش میں ڈالا، میں اس آزمائش کو پسند نہیں کرتا. تو لوگ کہیں گے بکرا واپس کر دے پھر جا کے. بکرا تجھے زبردستی دے دیا تو واپسی کا آپشن تو ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو حیات دی، نعمت دی، اور معمولی نعمت نہیں، انسان بنایا. زندگی جانوروں کو بھی ملتی ہے، تمہیں کیا بنایا؟ انسان. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا تم نے شکر ادا کرنا ہے کہ میری نافرمانی نہیں کرنی. تھوڑا سا حق میرا بھی ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، حرام نہ کرو، حرام میں مت جاؤ. اب میں نے یہ تو نہیں کہ بکرا ان کو دیا تو پورا بکرا مانگ رہا ہوں، صرف چانپے مانگ رہا ہوں نا. تو اللہ بھی پوری زندگی کی نعمت ہمیں دے کے کچھ چیزیں جو بہت آسان ہیں ان کا مطالبہ کرتا ہے، اور کہتا ہے اگر یہ مطالبہ پورا نہیں کیا نا تو پھر یہ زندگی تو لوں گا، چترول بھی الگ سے لگیں گے. زندگی تو سب سے لوں گا، واپس دبا کے چترول لگاؤں گا. اب ایتھیسٹ کہہ رہا ہے بھائی میری مرضی تو نہیں ملی مجھے زندگی، تو واپس کر دو اللہ کو. کیا خیال ہے آپ کا؟ واپس کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، قتل کرنے میں. تو بھائی قتل کے ایسے طریقے بھی ہیں جو تکلیف لیس ہوتے ہیں. ادھر بندوق رکھو کن پٹی پہ، ٹھا گزرے گی، اور اللہ کو جو اللہ سے جو زندگی لی تھی وہ سیکنڈوں کے اندر کیا ہو جائے گی؟ بولتے کیوں نہیں واپس؟ اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں. تو بھائی نعمت اگر زبردستی دی جائے نا تو یہ اور بڑی نعمت ہے کہ میں تو نہیں مانگ رہا تھا پھر بھی دے دی. اس میں آزمائش اور سخت ہے. کیا ہو گیا؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ تو اور بڑی نعمت ہے کہ یار میں تو گفٹ قبول نہیں کی تھا، زبردستی دے کر گئے ہیں. اب تو شکر اور بنتا ہے کہ یہ زندگی ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی، پھر بھی اتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اب شکر کا حق تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اس لیے جو ایتھیسٹ اس طرح کی بات ہے ان کا الزامی جواب ہے بھائی ٹھا کرو، ختم کرو اپنے آپ. ختم نہیں کرتے، اس کا مطلب اس نعمت کو نعمت مانتے ہیں. تو یہ جو آزمائش ہے نا، یہ وہ آزمائش نہیں ہے جو جیل کی کوٹریوں میں کسی کو ڈال دیا گیا ہو. یہ وہ آزمائش ہے جو نعمتوں دے کے آزمایا جاتا ہے، جس میں نعمت کا تصور باقی رہتا ہے. نعمت رہتی ہے، تھوڑا سا ریٹرن، کہتے ہیں ریٹرن فائل کیا ہے، کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہوتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں بزنس میں 10 لاکھ روپے کمائے، ریٹرن 12 لاکھ فائل کر دیا، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بھائی جتنا گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے نا، اس سے بھی کم کیا مانگ رہا ہے اللہ کہتے ہیں اتنے کروڑوں میں نے دیے، 2.5% مجھے دے دو سال میں ایک دفعہ. اب ایتھیسٹ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا زکات. اللہ کہتا ہے سارا ٹائم تمہارا 5 ٹائم سجدہ میرے سامنے آ کے کر لو، ہیں 22 گھنٹے تمہارے، 2 گھنٹے مجھے دے دو. ایتھیسٹ کہتا ہے نہیں، یہ تو اللہ زبردستی کی نعمت ہے. تو بھائی ہے تو نا. اور اگر آپ سمجھتے ہو
کہ میں حقدار نہیں ہوں, مجھے زبردستی مجھے یہ نعمت ہی قبول نہیں ہے, اٹھا کرو گولی مار کے ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں ختم کریں گے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے اڑائیں گے کم بخت, اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ سب دلائل انہیں گڑھے اللہ کا انکار کرنے کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھی نماز سے پہلے ایتھیسٹ بہت پھیل رہے ہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, جہنم میں اللہ نے ایسا ہی تھوڑی ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. جس خدا نے تمہیں بنایا, خدا کے بندو, اس کو تو ماننا بھی چاہیے, اس سے تو عشق جیسی محبت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ. اس سے تو محبت کرو. تم اسی کا انکار کر رہے ہو بھائی, تمہاری بڑی خراب قسمت ہے, جاؤ جہنم میں, ہمیں کیا ہے. وہ ہمیں فخر سے بتا رہے تھے ہم تو ایتھیسٹ, ہم تو مانتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہم چڑھ جائیں گے, ہم چڑھتے نہیں, ہمیں آپ پہ ترس آنا شروع ہو جاتا کہ یار اتنا بڑا کیا قرآن نے کہا, فی اللہ شک فاطر السماوات. اللہ کہتے ہیں اس خدا میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. بھلا وہ بھی کوئی شک کرنے کی چیز ہے؟ ہر ایک کا انکار کیا جا سکتا ہے, اپنے بنانے والے کا انکار نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ محبت تو اس سے کی جائے گی جیسے کوئی اپنے باپ اور ماں کو بھول جائے. انسان کہتا ہے بھائی دوستوں کو بھولا جا سکتا ہے, اپنے باپ ہی کو بھول گئے یار تم. عقل میں آتی ہے بات؟ آپ کہہ رہے ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں, یہ والے میرے ابا ہیں یا یہ والے میرے ابا ہیں. تو لوگ کہیں گے یار دوستوں کو بھول سکتا ہے, باپ کو کون بھولتا ہے؟ کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے نا, باپ تو پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, تو اس سے بڑا ذریعہ کون بنا ہے؟ اللہ بنا ہے. تو اس لیے بیچارے بدبخت ہیں, ان پہ ترس کھایا کرو.